بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ کی رحمت کا مظہر بہت ساری چیزیں اس کا سبب بن جاتی ہیں۔ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل کرنے کی اگر توفیق عطا فرما دے اور ہم اس پر عمل کر لیں تو یقیناً رحمت الہی کا مظہر ہمارا مقدر بن سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، انسان کو اسلام اور ایمان قبول کرنے کی استعداد دے کر قبول کرنے نہ کرنے کا اختیار دے دینا، یہ رحمت الہی کا مظہر ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو دو راستے دے دیے، ایمان کا جسے صراط مستقیم بھی کہتے ہیں، اور بغیر ایمان کے جسے گمراہی کہتے ہیں، دونوں راستے۔ پھر اس کو اختیار دے دیا، جو مرضی راستہ اپنا، جس راستے پر چل، یہ تیری زندگی ہے اور تیری مرضی ہے، جیسے تیرا جی چاہے۔ تو یہ رحمت الہی کا مظہر ہے۔ وگرنہ اگر اللہ چاہتا تو ہر بندے کے دل کو، ہر بندے کے دماغ کو وہ اس بات پر مجبور کر سکتا تھا، وہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ کسی ایک راستے کا اختیار کریں اور وہ راستہ جو رب چاہے اسی کو اختیار کریں۔ اللہ اس چیز پر قادر تھا اور ہے، اور ایسا اللہ کر سکتا ہے۔ انسان ہدایت کے راستے پر چلے، اللہ کی مرضی ہے، اسے چلائے نہ چلائے۔ انسان گمراہی کے راستے پر چلے، اللہ کی مرضی ہے، اسے چلائے نہ چلائے۔ اللہ اس پر قادر ہے، لیکن اللہ نے اختیار دے دیا ہے تو یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ دوسرے نمبر پر، اسلام قبول کرنے، ہجرت کرنے اور حج کرنے والوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دینا۔ کسی نے اسلام قبول کر لیا، پہلے غیر مسلم تھا، کسی اور مذہب پر کاربند تھا، اب وہ مذہب چھوڑ کر توبہ طائب ہو کر مشرف با اسلام ہو گیا، تو پچھلے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ آتا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ کے محبوب پیغمبر کی محفل میں حاضر ہوا اور مشرف با اسلام ہوا، اور فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر کیا حکم ہے میرے لیے؟ تو فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر نے، میدان جنگ لگ چکا ہے، اسلام کے حق میں تلوار اٹھا لے اور کفار کے خلاف میدان میں اتر جا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، میدان میں اتر گیا اور لڑتا لڑتا شہید ہو گیا۔ اب یہ وہ مسلمان ہے جو ساری زندگی غیر مسلم عقیدے پر، کسی اور مذہب پر کاربند رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاری اور اپنی زندگی کے شب و روز وہاں صرف کرتا رہا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آیا، مشرف با اسلام ہوا، اللہ نے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اور جنگ میں لڑتا لڑتا شہید ہو گیا۔ اسلام کے کسی رکن پر عمل نہیں کیا، نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ حج کیا ہے، نہ زکوٰۃ دی ہے، نہ صدقات و خیرات کا اہتمام کیا ہے، نہ نیکی و بھلائی کے کام کیے ہیں، بس صرف پیغمبر کا دیدار کیا، پیغمبر کے اسلام میں داخل ہوا، کلمہ پڑھا اور میدان جنگ کے اندر جا کر شہید ہو گیا لڑتے لڑتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، یہ وہ بندہ ہے جس نے کوئی عمل بھی نہیں کیا، لیکن ساری کائنات مل کر اس کی عظمت کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ یہ میرا صحابی بن چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جب مقام عطا کرتا ہے تو پھر اس طرح کرتا ہے۔ تو اسلام لے آیا، عمل نہیں کیا، پچھلے گناہ بھی معاف، آئندہ کے لیے بھی اس کے لیے
جنت کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے یہ رحمت الہی کا مظہر ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہے اس پر یہ جود و عنایت کی برسات کر دے۔ حج کرنے والا، زندگی میں گناہ ہو جاتے ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی گناہ ہو گئے، کوتاہیاں ہو گئی، انسان نے حج کر لیا، صدق دل سے توبہ کر لی، ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے، گویا وہ اس طرح ہو گیا، گناہوں سے اس طرح معصوم ہو گیا، اس کے گناہ اس طرح دھل گئے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہو۔ جس طرح معصوم بچہ ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں ہوتا، اسی طرح حج کرنے والے کا بھی یہی حکم ہے، اور یہ اس پر رحمت الہی کا مظہر ہے۔ تیسرے نمبر پر قرآن مجید، احادیث نبوی کی تعلیم، دعوت و تبلیغ کا نظام، اصلاح و تربیت کی صورتوں کو عام کر کے قبولیت اسلام اور معصیتوں سے بچاؤ کی فضا قائم کر دینا۔ بہت ساری چیزیں اس میں شامل، قرآن مجید ہے، احادیث نبوی ہے۔ اسلام کے سب سے بڑے جو دو چیزیں ہیں وہ سب سے پہلا قرآن، اس کے بعد احادیث نبوی۔ اگر اس کائنات کے اندر کوئی سچی کتاب ہے وہ قرآن ہے۔ جتنے احکامات ہیں وہ اس مسلمان کے لیے ماننا ضروری ہے، دلیل قطعی کی حیثیت رکھتے ہیں اور سچے اور سچے ہیں، اس پر کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اور اصح الکتبی بعد کتاب اللہ، احادیث کی کتابیں وہ کتاب اللہ کے بعد اس کائنات کے اندر سچی کتابیں ہیں۔ دنیا کا نصاب بدل جاتا ہے، دنیا کی کتابوں کے اندر رد و بدل آ جاتا ہے، لیکن قرآن و احادیث کے اندر کوئی رد و بدل نہیں آتا۔ روایات سچی ہوں، صحیح ہوں، پختہ ہوں، اور قرآن عظیم تو ہے ہی برحق۔ دعوت و تبلیغ کا نظام کرنا، قرآن کے ذریعے لوگوں کو بلانا اور احادیث نبوی کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، ایسی فضا قائم کرنا کہ جو معصیتوں سے لوگوں کو بچا لے، جو گناہوں سے لوگوں کو بچا لے، ایسی فضائیں قائم کرنا بھی رحمت الہی کا مظہر قرار دیا گیا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر باغیوں کو، نافرمانوں کو مہلت دیے رکھنا۔ اب ایک انسان ہے، اللہ رب العالمین نے اسے زندگی دی ہے، خوبصورت بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، عروج ہے، شباب ہے، سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، لیکن وہ بندہ نافرمان ہے، اللہ کا ہر طرح کی نافرمانی کرتا ہے، نیکی اور بھلائی کے کام نہیں کرتا، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کے الٹ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور باغی ہے رب کا، رب کو نہیں مانتا۔ حالانکہ عقل بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز ہو، اس کو چلانے کے لیے بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں، پیچھے اس کا ہیڈ ہوتا ہے چلانے کے لیے، تو اتنی ساری اتنی بڑی کائنات جو چل رہی ہے، آخر اس کو بھی تو کوئی چلانے والا ہے۔ آپ نقلی دلائل میں نہ جائے، عقل ہی سے تھوڑا سا اگر کام لے لے تو عقل اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ کائنات کو چلانے والا کوئی ذات ایسی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، شب و روز قائم ہو رہے ہیں، انسانیت کا نظام چل رہا ہے اور ساری چیزیں ٹھیک ٹھیک اپنے وقت مقررہ پر کام کر رہی ہیں، کوئی تو ہستی ہے جو اس کو چلا رہی ہے۔ لیکن انسان اس کو جب نہیں مانتا تو وہ باغی کہلاتا ہے۔ ایسے باغی اور نافرمانوں کو مہلت دیے رکھنا، اللہ کی پکڑ نہیں آتی، اللہ کے امتحان میں مبتلا اور ملوث نہیں ہوتے، اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے، یہ بھی رحمت الہی کا مظہر ہے۔ مہلت کی مدت مکمل ہو جانے کے بعد نافرمانوں کو ہلاک کر کے فرما بردار کے ایمان و اعمال کو تحفظ دینا، یہ بھی رحمت الہی کا مظہر ہے۔ ایک وقت، ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک وقت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین مہلت دیے رکھتا ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو آج یہ توبہ کر لے گا اور میری طرف لوٹ آئے گا۔ لیکن جب انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے اور نافرمانیوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کی پکڑ، اللہ کی لاٹھی اس پر آ پڑتی ہے۔ ایسے حالات کے بعد نافرمانوں کو، اور بہت ساری قومیں گزری ہیں، قرآن عظیم ان کا ذکر کرتا ہے، قوم لوط ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، نافرمانیوں میں جب حد اور لمٹ کراس کر لی
دور چلے گئے، جہاں سے بالکل اسباب ہی ختم ہو گئے کہ وہ ایمان لے کر آئیں گے، تو اللہ نے پھر ان کو ختم کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا، ان پر عذاب آئے۔ تو ان کو عذاب دے کر ان کی جگہ دوسری قوم جو صاحب ایمان ہے، جو صاحب عقیدہ ہے، صاحب نظریہ ہے، ان کا تحفظ کرنا، ان کے ایمان اور ان کے اعمال کا تحفظ کرنا، یہ بھی رحمت الہی کا مظہر ہے۔ چھٹے نمبر پر، ہر گناہ پر مواخذے کی مکمل قدرت کے باوجود بہت سارے گناہوں کو بغیر مواخذے کے معاف کرتے رہنا۔ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ قادر مطلق ہے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر پکڑ کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ پر سزا دے سکتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود بہت سارے گناہوں کو بغیر مواخذے کے، حق تو یہ ہے میں نے غلطی کی ہے، مجھے سزا ملے، پھر وہ اس کے بعد معافی مل جائے، اور آئندہ کے لیے ایک ڈیڈ لائن مل جائے، آئندہ کے لیے ایک ایسی بات کہہ دی جائے جس کی وجہ سے دوبارہ گناہ سرزد نہ ہو، وہ غلطی دوبارہ نہ ہو۔ لیکن اللہ بغیر سزا دیے، بغیر اس کا مواخذہ لیے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو یہ بھی رحمت الہی کا مظہر ہے۔ 7ویں نمبر پر، نافرمانوں کے لیے توبہ کا نظام قائم کرنا۔ دنیا کا ایک اصول اور دستور ہے کہ اگر کسی بندے کی آپ نے نافرمانی کی ہے، گستاخی کی ہے، تو وہ تا دم آخر آپ کو معاف نہیں کرے گا، آپ سے دشمنی بنائے رکھے گا۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہوگا۔ بعض مسائل اور واقعات ایسے سامنے آتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے اور اسی حال میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن رب چونکہ احکم الحاکمین ذات ہے، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشفق و مہربان ذات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نافرمانوں کے لیے توبہ کا نظام قائم کر رکھا ہے۔ انسان ہے، نافرمانی میں زندگی گزر گئی، نافرمانی کے اندر شب و روز گزار دیے، گناہ کرتا رہا، معصیتیں کرتا رہا، لیکن ایک دن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو اپنے کیے پر ندامت ہوئی، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوا، اپنی نافرمانی پر شرمندہ ہوا۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے اور اللہ تمہیں مایوس واپس بھیج دے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری بارگاہ میں آؤ، توبہ کے آنسو بہاؤ، ندامت کے اشک بہاؤ، اور طلب کا دامن پھیلا کر اگر نافرمانی اور معصیتوں سے توبہ کرو گے تو میں تمہاری توبہ کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہوں اور اپنی شفقت تمہارے اوپر برسانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو یہ جو توبہ کا نظام ہے، یہ بھی رحمت الہی کا مظہر ہے۔ 8ویں نمبر پر، توبہ کرنے والوں کی توبہ کو فوری طور پر قبول کر لینا۔ فوری طور پر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کی، استغفار کیا، اللہ نے فوراً قبول کر لیے، پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اب آئندہ کے لیے آپ مشرف بہ اسلام ہو گئے اور اسلام پر اپنی زندگی گزاری، اللہ راضی ہے آپ سے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آج آئے ہو توبہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے آپ کی بات سن لی، لیکن آپ کی بات پر عمل کرنے کے لیے بعد میں آپ کو بلایا جائے گا، بعد میں آپ کی بات سنی جائے گی، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ردی کی ٹوکری میں آپ کی درخواست کو ڈال دیا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سارے دنیا والوں کا نظام ہے، دنیا والوں کے دستور بنے ہوئے ہیں، اللہ کا یہ دستور نہیں ہے۔ فوری طور پر آپ نے توبہ کی، فوراً آپ کی توبہ قبول ہو گئی، یہ بھی رحمت الہی کا بہترین مظہر ہے۔ 9ویں نمبر پر، بعض صورتوں میں اعمال میں رعایت دینا۔ مثال کے طور پر انسان سفر کر رہا ہے، اب سفر ایک مشقت کا نام ہے، سفر مشقت کا نام ہے، السفر قطعۃ من العذاب کہا گیا اس کو۔ تو ایسے حالت کے اندر جب مشقت ہے
تو ظاہر ادھر سے نماز فرض ہے، ادھر سے سفر بھی ہے، تو ایسی حالت میں نماز کو آدھا کر دیا، اعمال کے اندر رعایت ہو گئی، آپ 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض پڑھ سکتے ہیں اور اس پر آپ کی کوئی سرزنش نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین خود اپنی طرف سے آپ کو چھوٹ دے رہا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تو ایسا کر دینا یہ بھی رحمت الہی کا مظہر ہے۔ 10ویں نمبر پر حفظ قرآن اور علم دین کی دولت کا عطا کیا جانا۔ حفظ قرآن، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو امت محمدیہ کے لیے اسپیشل طور پر اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، اور یہ بے عیب کتاب ہے، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جسے زبانی یاد کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو مکمل طور پر لفظ بہ لفظ، حرف بہ حرف زبانی بچے یاد کر سکیں، مرد اور عورتیں یاد کر سکیں، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنی مرضی اپنے قوت حافظہ کو خرچ کر لیں، صرف کر لیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں غلطی سرزد ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں وہ بھول جائیں گے۔ لیکن قرآن عظیم کا معجزہ یہ ہے، قرآن عظیم کا اعجاز یہ ہے، 10 سال کا، 12 سال کا، 15 سال کا معصوم بچہ ہے، وہ اپنی زبان سے، ننھی منی زبان سے قرآن الحمد سے شروع کرتا ہے اور والناس پہ جا کر ختم کرتا ہے۔ سارے کا سارا قرآن، 6666 آیات، قرآن عظیم کی 114 صورتیں، قرآن عظیم کے 30 پارے اس معصوم بچے کے سینے کے اوپر رب کائنات نے نقش کر دیے ہیں، اس کو منہ عن حرف بہ حرف یاد ہے، لفظ بہ لفظ یاد ہے، ہر آیت کو روانگی کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ یہ قرآن عظیم کا اعجاز ہے۔ تو یہ دینی علوم کو اس طرح یاد کر لینا، قرآن مجید کو یاد کر لینا، یہ بھی رحمت الہی کا بہترین مظہر ہے۔ 11ویں نمبر پر زمین پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں، علم دین پڑھنے پڑھانے والوں، دین کی محنت کرنے والوں کا آسمانوں پر فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر ہونا، جو نیکی کے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، دین کی کتابیں، احادیث، ذخیرہ احادیث پڑھا رہے ہیں، ان کا ذکر اللہ رب العالمین فرشتوں کے اندر بیٹھ کر کرتا ہے، تو یہ بھی رحمت الہی کا بہترین مظہر ہے۔ نمبر 12، دین کی مجلسوں کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں اور نیکیوں سے بدل دینے اور مغفرت کا اعلان کر دینا۔ دین کی کوئی محفل ہے، دین کی مجلس ہے، اس کے اختتام پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا پیکج ہے، یہ بھی رحمت الہی کا بہترین مظہر ہے۔ تو یہ کافی ساری ایسی باتیں تھیں، بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جو دین کا مظہر بن کر سامنے آتی ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہم نے عمل کیا ہماری طرف سے اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ لم یزل کے اندر شرف قبولیت سے نوازے، اور اپنی شایان شان مالک ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔